بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم اپنے ایک نئے درس کے ساتھ اور عناوین قرآن اور خلاصہ قرآن اور اجمالی تعارف کے ساتھ اپنے 13ویں پارے کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے اس عبادت میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ آج ہم اپنے 13ویں پارے کے خاص عناوین اور چند اہم نکات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہیں گے۔ اس پارے میں جیسا کہ پہلے ہر پارے میں 2 حصے ہوا کرتے تھے کہ ہر قرآن کے ہر ایک پارے میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی وضاحت اور اجمالی تعارف بیان کرتے تھے، اور جبکہ اس 13ویں پارے میں 3 حصے کیے گئے ہیں۔ اور پہلا حصہ جو سورہ یوسف کا بقیہ حصہ تھا، جس کو 11ویں 12ویں سے پارے میں اور بقیہ حصے کو 13ویں پارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ رعد جو ہے اس کا مکمل اس میں تعارف آ جائے گا، اور تیسرے نمبر پر سورہ ابراہیم کا بھی اس میں مکمل ذکر آ جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر ہم چلتے ہیں سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ پچھلے پارے میں بھی مذکور ہو چکی ہے، جو کہ ہم ذکر کر چکے اپنے پچھلے درس میں۔ البتہ ایک اہم نقطہ آیت نمبر 97 اور 98 میں ذکر ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کو وسیلہ بنانا، اور پھر اس کی تائید خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ہی بصیرت جو ہے وہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ اور روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروکار کا کامل اور اتم مصداق جو ذات ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور یہ آیت خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر جو سورہ تھی جس کو دوسرے حصے میں تقسیم کیا گیا وہ سورہ رعد میں جو مکمل بیان کی گئی، اس میں 5 باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی۔ پہلی بات جو ہے وہ قرآن کی حقانیت کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ خدا کی توحید کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر قیامت کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پر رسالت کا ذکر ہے، 5ویں نمبر پر متقین کی جو 8 صفات ہیں، اور اشقیاء کی جو شقی لوگ ہیں ان کی 3 علامات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو نمبر 1 جو قرآن کی حقانیت ہے، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے کہ جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے توحید، کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور نہروں اور غلاجات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے اشارے کے اوپر جو وہ حکم دیتا ہے اسی کو انجام دیتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو تھا قیامت، اس کے بارے میں مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب اور بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ آیت نمبر 7، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منظر میں وہ ہوں اور میرے بعد ہادی ہدایت کرنے والے علی علیہ السلام ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی طرف سے رسول ہونے کے گواہ اللہ، اور وہ ہے کہ عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کا مصداق حضور نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت بتائی ہے۔ اور نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات جو بیان کی گئی تھیں، اس میں سب سے پہلے ہم متقیوں کی جو صفت ہے ان کو بیان کریں گے کہ متقین کی جو 8 صفات ہے، سب سے پہلے جو ہے پہلے نمبر پر ہے وفاداری، اور دوسرے نمبر پر صلہ رحمی، تیسرے نمبر پر خوف خدا، چوتھے نمبر پر خوف آخرت اور صبر، نماز کی پابندی، صدقہ اور برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اور اشقیاء کی 3 علامتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 کہ شقی لوگ جو ہے وہ اشقیاء لوگ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اور زمین پر
فساد برپا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو تیسرا حصہ تھا کہ جس میں سورہ ابراہیم کو جو تقسیم کیا گیا تھا، اس میں پوری مکمل سورہ ابراہیم کے بارے میں جو اجمالی تعارف تھا، اس میں 5 باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ توحید کو ذکر کیا گیا، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 جو ہے وہ قیامت۔ اور چند اہم باتیں جو ہیں جس میں چوتھے نمبر پر چند اہم باتیں ذکر کی گئی، جو ہم آپ کو آگے جا کے اس کی وضاحت اور ایک لائن میں اس کا ٹچ جو ہے وہ دیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے 6 دعائیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تھا رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے، اور ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ اور پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کرنا، بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 جو ہے تقلید آبا، یعنی اپنے آبا و اجداد اور بزرگان کی تقلید کرنا، اور ان شبہات کی پھر تردید کی گئی ہے۔ اور نمبر 3 تھا قیامت، کے کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتیں اور جہنم کی ہولناک آگ جو ہے ان گناہ گاروں کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہم اس 13ویں پارے کے اجمالی تعارف اور خلاصے اور عناوین کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے اگلے نئے درس کے ساتھ اور 14ویں درس کے ساتھ اس کے اجمالی تعارف اور خلاصے اور عناوین کے ساتھ انشاءاللہ چند اہم نکات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ التماس دعا۔ اللہ حافظ۔